الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کے دین کے عنوان میں اور ان کے جسم اور ابدان کے صحت کے معاملات میں رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو پھر باقی معاملات بھی ہوتے ہیں، اور اگر صحت خراب ہوتی ہے تو تمام اس کے معاملات معطل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک طبیب حاذق مکمل طبیب تھے کہ آپ کے فرمائے ہوئے بیان جو ہے وہ من جانب اللہ تھے، اور دنیا نے ان سے سیکھا بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ علم الابدان ہے ڈاکٹر خالد غزنوی کی علم طب اور جدید سائنس کے مطابق جو تھا دعا کے ذریعے علاج، اور دوا کے ذریعے، اور دوا غذا کے ذریعے، اور علاج کے ذریعے۔ تو دوا کے سلسلے میں ہماری بحثیں ابھی چل رہی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطوں کا حکم دیا کہ بیمار کے ایک خاص فاصلے تک اس کی ہوا سے اور اس کے سانس سے اور اس کی انفیکشن سے بچنا ضروری ہے کہ یہ متعدی ہوتے ہیں، اس سے وہ لگ جاتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے کہ جو گوشت، ایسی چیزیں کھانے سے جو بیماری لانے والی ہوں، جیسے بیمار گوشت ہو جس کو مطلب گرا ہو یا سینگ لگا ہوا ہو یا جانوروں نے پھاڑا ہو، جس گائے بکری کو ایسی چیز جو کھانے والے حلال جانور کو درندوں نے پھاڑا ہو، بھیڑیے کھا گئے ہوں تو وہ ٹھیک ہے، حلال آپ نے کر لیا ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ مبادا کوئی باول اثرات رکھنے والا جانور ہو تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان کو 7 بار اچھی طرح دھو، اور ایک بار مٹی کے ساتھ بھی اس کے اثرات کو ختم کرو، کیونکہ یہ چیک کیا گیا کہ کسی کتے کے اثرات کسی برتن میں تھے تو جتنا اچھا صاف کیا گیا اثرات پھر بھی باقی تھے، لیکن جب مٹی سے ایک دفعہ اس کو اگھال لیا گیا تو پھر دیکھا گیا کہ اس میں کوئی جراثیم باقی نہیں رہے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے یہ بالکل سادہ سی اور عام سی چیزیں وہ دنیا کو بتایا کرتے تھے، کوئی مشکل بھی نہیں تھے، اس لیے کہ دین آسان ہے، مشقت سے نکالنے کے لیے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایسے جانوروں کو جن کے کھانے سے وہ چیز جو نقصان دہ ایلیمنٹ ہیں وہ زیادہ ہو تو جسم کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اس لیے ان سے منع کیا۔ اور یہ جس کو طب کی زبان میں کہتے ہیں سوڈیم زیادہ ہوتا ہے تو وہ جوڑوں کا درد بھی لاتا ہے، دل کی تکلیف بھی لاتا ہے، جیسے سور کی چربی یا سور کے گوشت میں یہ ایلیمنٹ زیادہ ہیں، اس لیے مشکوک والی جتنی چیزیں جن میں سور کی چربی یا گوشت ہو سکتا ہے ان سے احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ اپنی جان بچانی ہے، دین بھی بچایا تو جان بھی بچ جائے گی، اس لیے کہ جہاں اللہ نے حدود مقرر کی ان سے بچنا چاہیے، اور ایمان سمجھ کر بچے گا تو پھر حرام سے بھی بچے گا، اور اس لیے مایوس بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ معدہ جو ہے، اللہ خالد غزنوی صاحب کی کتاب کے حوالے میں صفحہ 19 کا ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جس میں ایک المعدۃ حوض البدن والعروق الیہا واردۃ وَإِذَا صَحَّتِ الْمَعْدَةُ صدرت العروق بالصحت وَإِذَا فسدت المعدۃ صدرت العروق بالسقم۔
بیماری کا باعث بن جاتی ہیں، وہ معدے میں اگر ایسی کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں کہ جو بیماری کا باعث بنے گا، تو اس لیے معدے کو بیمار کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر وہ صحت مند رہا تو تمام جسم کی جو رگیں اس سے نکلتی ہیں، عروق نکلتی ہیں، شریانیں نکلتی ہیں، تو وہ اچھا غذا، اچھی چیز لے کر جسم میں پہنچاتی ہیں، اور اس لیے بہقی کی یہ روایت جو بیان کی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے ان المعدۃ بیت الداء، دا بیماری، یہ بیماری کا گھر ہے اگر تم نے اس کو احتیاط نہیں کی۔ اس لیے کسی نے پوچھا کہ شراب کے بارے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو بیماری ہے، اور نبیذ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انگوروں سے بنی ہوئی، آپ نے فرمایا اسے بچو۔ اس لیے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ انما الخمر، خمر و شراب اور یہ جوا اور یہ ایسی چیزیں یہ نقصان دہ ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اس حرام کی چیز سے علاج کرنا بھی کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے، ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی بجائے شہد کے پانی کو بار بار استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس نے شہد پیا ہو اس کو کبھی دل کی تکلیف اور کبھی اس کو ایسے جوڑوں کا درد یا اس کو فالج یا ایسی کوئی چیز جس سے گردے فیل ہوتے ہوں وہ نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ دین میں شفا ہے، اور دین جسم کی بھی صحت ہے، اور اپنے خدا سے ملنے اور ملاقات کی تیاری بھی کراتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کمنٹ کریں گے تو مہربانی ہوگی۔